خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا شہادت حق کے عنوان سے سیدنا امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی جناب میں نذرانہ عقیدت پہلا روز اور پہلی نشست کا پہلا سوال، اہل بیت اطہار کون ہیں، ان میں کون شامل ہے؟ انتہائی وضاحت کے ساتھ بہت شارٹ ڈیوریشن میں بہت تفصیلات آپ نے پیش کی مفتی محمد صلی اللہ زمزری صاحب، جزاک اللہ۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے میں سوال پوچھتا ہوں، آیت تطہیر اللہ رب العزت جو ہے ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرتا ہے جو مطہر ہیں، مشفع ہیں، نجاست جن کے قریب بھی نہیں آ سکتی، تو یہاں قرآن مجید جو ان کی طہارت بیان فرما رہا ہے، اس تطہیر سے ہم کیا مراد لیں؟ قرآن کیوں اس ضرورت کو پیش نظر یہ آیت جو ہے نازل فرماتا ہے؟ بہت شکریہ۔ نہایت منفرد عنوان کے تحت اہل بیت اطہار کا ذکر خیر جاری ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ قبلہ مفتی صاحب نے نہایت جامع انداز میں اکابرین اور مفسرین کے اقوال کا خلاصہ کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اہل بیت اطہار سے مراد کون ہستیاں ہیں اور اس میں کون کون شامل ہے۔ یقیناً اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ یہ 5 ہستیاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح بات۔ البتہ اگر یہ رائے موجود ہے اکابرین کی کہ اس میں امہات المؤمنین بھی شامل ہیں، کیونکہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اہل و عیال، صحیح بات، اہلیہ، بالکل اہل، صحیح بات، تو گھر والوں کا جب تذکرہ آئے گا تو اس میں اہلیہ کو کیسے اس میں سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا امہات المؤمنین کا ذکر خیر بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس آیت تطہیر کی تفسیر اور تشریح کے اندر مختلف مواقع پر جیسے خصوصیت کے ساتھ اظہار فرمایا، وہ انہی 5 ہستیوں کے ساتھ بے شک خاص نظر آتا ہے، بطور خاص نظر آتا ہے۔ اور اس کو امہات المؤمنین کے ساتھ کسی ٹکراؤ یا تضاد کی کیفیت بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ امہات المؤمنین ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی ازواج ہیں، لہٰذا حضرت مولا کائنات کی بھی ماؤں کا درجہ انہیں حاصل ہے، سیدہ کائنات کی بھی ماؤں کا درجہ انہیں حاصل ہے، اور حسنین کریمین کی بھی ماؤں کا انہیں درجہ حاصل ہے۔ تو یہ تو شان اور عظمت کی بات ہے، یہ کوئی رقابت، تضاد اور تصادم کی بات ہے ہی نہیں، اور اہل ایمان کو سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ اور پنجتن کا اور ان ہستیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر آیا ہے اور اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم ہے۔ اب جس انداز میں قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں اہل بیت کا ذکر فرمایا وہ بہت منفرد ہے اور بہت گہرائی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو انما کلمہ حصر کے ساتھ شروع فرمایا، جس کا معنی ہے بے شک، یعنی ہر قسم کے شک کو، تردد کو اللہ نے دور فرما دیا، اور وہ تردد اور شک نہ قرآن کی جانب سے ہے نہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ پڑھنے والے اور دیکھنے والوں کی جانب سے ہو سکتا تھا، اس کو رد فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یرید اللہ، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ارادے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال اگر فرمایا جاتا بھی اللہ چاہتا ہے، ارادہ، اللہ کا ارادہ ایسا ہے، پورے قرآن مجید سے اس کو سٹڈی کیا جائے، جہاں ارادہ الہی ہوتا ہے وہاں وہ کام ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ایک ہے اللہ کا چاہنا اور ایک ہے اللہ کا ارادہ فرمانا۔ تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو ارادے کے ساتھ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب ارادہ کس شے کا فرمایا؟ ارادہ فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ رجس کو اللہ تبارک و تعالی تم سے دور رکھے، اور دور ہے اور وہیں سے دور فرما دے۔ اور اس میں ہمارے ناظرین اس بات کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ منکم کا لفظ نہیں استعمال فرمایا بلکہ انکم کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا اظہار ہے۔ اگر یہاں ہوتا منکم تو منکم کے اندر یہ تقاضا شامل ہو سکتا تھا کہ رجس ان کے ساتھ منسلک ہو چکا تھا اور اسے دور فرمایا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس لفظ کا استعمال نہیں فرمایا۔ احتیاط کا عالم دیکھیے، انکم کا لفظ استعمال فرمایا، اور ان آلریڈی بعد کے اوپر دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ رجس ان سے دور ہی تھا، یہ نہیں کہ رجس کبھی ان کے قریب ہوا تھا یا وہ رجس کے کبھی قریب ہوئے تھے۔ ملوث ہونا، مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ رجس ان سے دور تھا، اور جیسے دور تھا وہیں سے اس کے دوری کو اور دور کر دیا، اس کے بعد کو اور بڑھا دیا، اور ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، ارادہ فرما لیا کہ اب وہ رجس کبھی قریب نہیں آ سکتا، وہ دور تھا اور دور ہی رہے گا۔ اب رجس کیا ہے؟ رجس کا ترجمہ اگر عام لوگوں کے تناظر میں ہو تو ہم کہیں گے گندگی،
مگر یہاں میں کہوں گا کہ کوئی نازیبا شے جو ان ہستیوں کے شایان شان نہیں، بالکل ہر اس نازیبا شے کو اللہ رب العزت نے ان سے دور رکھا اور دور فرما دیا. اور وہ نازیبا شے چاہے اس کا تعلق جسمانیت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق فکر کے ساتھ ہو، اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہو، تو یہ آیت مبارکہ ان ہستیوں کے بارے میں اس بات پر صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ نہ تو ان کے فکر میں کوئی نامناسب شے کبھی داخل ہوئی، نہ ان کی رائے میں، نہ ان کے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، نہ جسم کے قریب، نہ ظاہری طور پر، نہ باطنی طور پر، نہ مخفی، کسی بھی اعتبار سے رجس اور کوئی ناپسندیدہ شے ان ہستیوں کے نہ کبھی قریب تھی نہ قریب ہوئی. اور جب رجس نہ تھا نہ قریب ہو سکتا ہے، اس کے بعد اگلی بات کیوں فرمائی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے. اور پھر تطہیر کو مصدر کو لا کر اس کے اندر مصدر مطلق کو لا کر مفعول مطلق کے طور پر اس میں تاکید کو بڑھا دیا کہ اتنا پاکیزہ فرما دے. تو یعنی یہ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکیزگی در پاکیزگی در پاکیزگی، نفاست در نفاست در نفاست. تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ اے اہل بیت اطہار، اے اہل بیت مصطفیٰ، اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نازیبا شے کو ہمیشہ ہر حال میں تم سے دور رکھا، اور ہمیشہ ہر حال میں وہ دور رہے گی، کیونکہ تمہیں طہارت، نفاست اور پاکیزگی کے فکر اور خیال کی پاکیزگی بھی، جسم کی پاکیزگی بھی، ہمہ قسمی پاکیزگی اس درجے پر اللہ نے عطا فرمائی ہے جو اپنی مثال آپ ہے. کیا بات ہے مصعب، بہت خوب.